الحمدللہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ہماری پاک آرمی انٹرم ٹائم میں جتنی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، پنجاب کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اتنی ہی مایوس کن کارکردگی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی کرپشن، ان کی نااہلی، ان کی سستی، ان کی وجہ سے جو ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے جو کیئر ٹیکر کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، آج اس ویڈیو میں ہم ایگزیکٹلی آپ کو دکھا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر آپ ارشاد بھٹی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ سر میں علی حمزہ بات کر رہا ہوں، اور سر یہ آپ کے پاس امدادی سامان کیا کر رہا ہے آپ کے ویئر ہاؤس میں؟ جی سر یہ آپ کے پاس سیلاب زدگان کا سامان پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ کوئی امداد لینے والا نہیں رہا؟ کیا ہوا؟ کیا سامان لینے والا نہیں رہا؟ سر یہ پی ڈی ایم میں کیا ہے؟ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ ہاں جی، تو سر انہوں نے یہ سیلاب زدگان کے لیے جو مال دیا تھا یہ کہاں ہے؟ ہاں آپ کون ہو بھائی؟ سر یہ آپ کے ویئر ہاؤس میں کیا کر رہا ہے؟ آپ کون ہو؟ سر میں جو بھی ہوں آپ مجھے بتا دیں۔ ناظرین، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈالر کو سستا کر رہی ہے، تیل 40 روپے تک سستا کیا، پاؤنڈ سستا ہو رہا ہے، سمگلنگ رک رہی ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان کی وہ مشینری جو پچھلے 70-75 سال سے پاکستان پر قابض ہے، جسے ہم بابو کہتے ہیں، اس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر شامل ہے، اور پولیس کے افسران ایس پی اور ابو جو شامل ہیں، ان کی کارکردگی کرپشن کے علاوہ مایوس کن بھی ہے۔ آج آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھائیں گے، اس ویڈیو کے اندر ویڈیو، اور آپ کے علم میں لاتے ہیں کہ ارشاد بھٹی صاحب کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں۔ میڈیا کا کوئی بندہ گیا تو سٹاک دیکھا، پی ڈی ایم پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے، انہوں نے لٹے پٹے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، بھوکوں کے لیے، فلڈ کے تباہ کردہ لوگوں کے لیے، جن کا پہننا بھی کوئی نہیں، ان کے پاس کھانا بھی کچھ نہیں، اس کے لیے پیکٹ بنا بنا کے ڈپٹی کمشنرز کو بھیج دیے۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عقل کل سمجھتے ہی ان بابوؤں کو ہیں۔ اور ڈپٹی کمشنرز ارشاد بھٹی کیا کرتا ہے؟ میڈیا کے بندے سے بدتمیزی سے بولتا ہے، تم کون ہو؟ بد اخلاقی یہ دکھاتا ہے کہ فون بھی بند کر دیتا ہے، اور اس بندے نے صرف یہ کہا کہ حضور یہ جو پی ڈی ایم کے بنے ٹھیلے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، آپ اپنی مصروفیات سے وقت نہیں نکال سکے کہ جن غریبوں کے لیے، جن محتاجوں کے لیے، جن بیواؤں کے لیے، جن غریبوں بھوکوں کے لیے، افلاس زدہ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ بسکٹ، یہ دودھ، یہ چینی، یہ گھی، یہ کپڑا اوپر لینے والا، یہ آٹا، یہ چاول، یہ چیزیں آئی ہوئی تھی تھیلوں میں، یہاں ایکسپائر ہو گئی ہیں، سٹور میں پڑے ہوئے، وہاں سٹور جہاں ڈپٹی کمشنر صاحب نے آرڈر دے کے وہ بیگ رکھوائے ہوئے ہیں، وہاں پڑے ہوئے ضائع ہو گئے ہیں، انہیں کیڑے لگ گئے ہیں، ان کی ایکسپائری ہو گئی ہے۔ ارشاد بھٹی کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ محتاجوں کو، غریبوں کو، جن کے لیے وہ بیگ بھیجے گئے تھے، مدد بھیجی گئی تھی، پی ڈی ایم نے تو مدد بھیج دی تھی، ان کو وہ پہنچا سکتا۔ اب کسی کے وہ چاہتا نہیں کہ بلا لگے، کوئی اور دے دے، ان کو دینا اس نے خود تھا، ورنہ تو کسی کو کہتا کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، وہ آئی ان لوگوں کے لیے تھی، ضرورت مندوں کے لیے، اور آپ بلے اتنے ہیں کہ آپ نکالا نہیں وقت۔ بھائی اب مال بنانے سے ایک ایک دن لگانے کا ہے تو اس سے وقت ملے گا، مٹھی گرم ہوتے ہوئے رکے گی، تو پھر اس طرح کے کام ہو گئے نا۔ یہ تو ایک سوشل کام تھا، یہ تو غریب کی مدد تھی، اور اس نے نہیں کیا۔ محسن صاحب، آپ چیف منسٹر ہیں، اس چیز کی انکوائری کرائیں، میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے، اور ایسے دیگر ڈپٹی کمشنرز بھی جو بقول چوری غلام حسین مال دے کے ضلع جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں، ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، سیکریٹری یا کوئی بھی بابو، خواہ وہ پولیس میں ہو، وہ ایسی سستی، ایسی کاہلی اور پرائرٹی وہ نہ رکھے کہ جس میں اس کا مال بن رہا ہے، اس کی آسودگی ہے، اور میڈیا سے بھی اتنی بدتمیزی سے بات نہ کریں۔ انہیں تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ تم نوکر ہو عوام کے، جو آپ کی تنخواہ کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسرا، محسن صاحب،
बार बार कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने मिसाल कायम कर दी खलीफा वाली कि जी 1300 सीसी गाड़ी पे आ रहे हैं, तो इन बाबुओं को, इन लटेरों को, इन मतलब जो गासिब हैं जिनके पास वक्त नहीं कि गरीब की मदद के लिए चीज़ आई उन्हें पहुंचा दें या उनको दे ही सके, अपने स्टोरों में बंद करके ज़ाया करा दी है, इससे बड़ा कोई जुर्म होगा? इनको 1000 सीसी गाड़ी पे कब ला रहे हैं? मुझे यहाँ नाजरीन अच्छी तरह याद है कि पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे जानवरों का दूध क्यों नहीं बढ़ रहा। उन्होंने कहा जी उन्हें वंडा और ऐसी फीड देनी चाहिए कि जिससे दूध बढ़ेगा। उन्होंने कहा बनाओ और गरीब किसानों को और लाइफ स्टॉक के जो किसान हैं उनको दो, मुफ्त में तकसीम करो, ताकि जब वो खिलाएं जानवर को और उसका असर देखें कि दूध बढ़ता है तो फिर वो अपने पैसे दूध बेचकर या कोई चीज़ बेचकर इकट्ठे करें और ये वंडा खरीद कर अपने जानवरों को डालना शुरू करें, ताकि मुल्क की नेशनल इकोनॉमी बेटर हो और मुल्क की पर एनुअल की प्रोडक्शन जो है दूध की वो बढ़े। और उसने जीडीपी में हिस्सा डालना था। आप यकीन कर लें कि एक ज़िला में वो हुकूमत से मुफ्त भेजी हुई वंडे की बोरियां, वो डिप्टी कमिश्नर ने किसी और को ये इख्तियार नहीं दिया कि तुम तकसीम कर दो, और ख़ुद जहन में नहीं है। मैंने कहा ना, जिन खराफात में लगे होते हैं। और तब पता चला जहां वो स्टोर करवाई हुई थी फीड, उसकी बदबू आना शुरू हो गई। अहले इलाका में शोर मच गया। फिर कहने लगे अब इसका करें क्या। डिप्टी कमिश्नर कहने लगा हाँ यार वो तो मैंने तकसीम करनी थी। जब फोटो सेशन उसने करवाना था, बिल्ले उसने लगवाने थे, अकले कुल वो है, पाकिस्तान को उसने बचाया हुआ है, लिहाजा वो तकसीम तो ना कर सका। फिर मसला आ गया कि अब इसका करें क्या, बदबू है। डॉक्टर्स जो डीवीएम डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा जी कि आग अगर जानवरों को खिलाई गई तो इससे बीमारी फैल जाएगी, फिर इसका क्या करें, इसको छुपाना भी है, बदबू बड़ी है, इसको इधर फेंको इधर फेंको। मैं बता नहीं सकता कि उसको कहाँ डंप किया गया, किस तरह उससे निजात हासिल की गई। ये है कारकर्दगी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और बाबुओं की। अगर फिर भी आपने पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब इन्हीं के हवाले किए रखना है तो आपका अस्पतालों में जाना, स्कूलों में जाना, छापे मार के बेहतरी की कोशिश करना चेमानी दारत। जब तक ये बंदे इंसान के पुत्र नहीं बनते, लिहाजा इनको राय रास्त पे लाएं, इन्हें वार्निंग दें। इनकी जो हैसियत है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस के पास 1300 सीसी की कार है, इन्हें 1000 सीसी की कार दें जहां बहुत ज़रूरी है, और इन्हें खिदमत पर मामूर करें। जब तक ये अवाम की खिदमत पर मामूर नहीं होते, हर के खिदमत कर्द ऊ मखदूम शुद, जब तक ये अवाम की खिदमत पर मामूर नहीं होते, ये लूट खसूट में मसरूफ़ रहते हैं। ये इस तरह मीडिया को आगे से बदतमीजी से बोलेंगे भी, अवाम की केयर नहीं करेंगे, किसी को हिम्मत नहीं होगी इनके साथ जाके हाथ भी मिला सके, और ये तूफान बदतमीजी खड़ा रहेगा और रियासत को कमज़ोर करता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।